السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہم مسائل ذکر کیے تھے، تو اس ویڈیو میں ہم معراج شریف کا مکمل واقعہ مختصر الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شق صدر کے بعد میرے پاس حتیم کے مقام پر ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ سفید رنگ کا جانور اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک ایک قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا۔ مجھے اس جانور پر سوار کرایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمراہ تھے۔ ہمارا سفر مسجد اقصیٰ کی طرف شروع ہوا۔ جب مدینہ طیبہ کے مقام پر پہنچے تو مجھے سواری سے نیچے اترنے کا حکم ہوا، چنانچہ جس جگہ اس وقت مسجد نبوی ہے وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا۔ آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ مجھے دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر میرا گزر طور کے مقام پر ہوا جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا تھا۔ میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مدین کا مقام آیا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر قیام کیا تھا، وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم پہنچے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر بیت المقدس پہنچے اور میں نے جانور کو پتھر کے اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء اپنی سواری کے جانور باندھا کرتے تھے۔ اس مقام پر بھی میں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔ مسجد اقصیٰ میں کچھ دیر قیام کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہہ کر جواب دیا۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ پھر 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخر میں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملے۔ تمام نبیوں کے ساتھ سلام و جواب کا تبادلہ ہوا، اور پھر وہیں مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ جس طرح زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، مگر کسی فرشتے کو 1 سے زیادہ مرتبہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا جن کے 600 بازو تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ کی امت پر اول 50 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا، پھر تخفیف کر کے 5 کر دی گئیں۔ اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے، اور جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے، گویا کہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ بعض حضرات کے نزدیک امامت انبیاء کرام کا واقعہ آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا تھا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا، کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام سے جبریل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی، اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملأ اعلیٰ میں جانے کا تھا۔ پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے، پھر جب اس اصلی کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ساتھ
رخصت کے لیے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبریل امین کے اشارے سے سب کا ایمان بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔